ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہیں، اور انسانوں میں سے سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کی طرف دیکھا تو دلوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا انتخاب کیا۔ ان کے دلوں کو بہت اچھا اور زبردست صاف ستھرا پایا۔ نبیوں کے بعد پھر صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے۔ سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء کرام کے بعد یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اسی مبارک حدیث میں یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی طرف جھانکا تو انبیاء کرام کے لیے ان کے صحابہ کا انتخاب کیا۔ گویا کہ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر صفات اور ان کی اچھائیاں اور بلائیاں یہ رب العالمین نے رکھیں۔ اتفاقاً ایسا ہے کہ بدقسمتی سے یہودیوں نے ہمیشہ سے سازشوں کے جال بنے، سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ ان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ 10 محرم کا واقعہ ہے۔ یہودیوں کی تاریخ تو عبداللہ ابن سبا ملعون شخص
اور اس کی ذریت اور اس کی اولاد کی شکل میں عیاں ہے۔ مختلف طریقوں اور مختلف ہتھ کنڈوں اور اسلامی لباس اور لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے سادہ لوح مسلمان ان کی سازش کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ 10 محرم کا جو واقعہ ہے یہ ایک تقدیری اور اتفاقی واقعہ ہے۔ صحیح احادیث کے اندر میرے نبی کو اس کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی کہ ایسا ہوگا، اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 اہل خانہ کے ساتھ ایک خاص مقام پر پہنچ کر شہید ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت سے سرفراز کیا، اور جن لوگوں کا ان کے قتل میں ہاتھ تھا یا جو اس پر راضی تھے یا جنہوں نے ان کو دھوکہ دیا وہ ملعون لوگ ہیں، اللہ کی غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں شہادت حسین کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا کوفہ میں ایک تقریر ہے۔ ان کی اس تقریر میں جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بین کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، تو کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے غم میں ماتم ہو رہا ہے۔ تو یہ روافض کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں، کہ انہوں نے کہا من قتلنا اذن، ہمیں قتل کس نے کیا؟ پھر ہمیں تو بلایا بھی انہوں نے، 18,000 خطوط لکھے ہمیں، اور ہم جب آئے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا من قتلنا اذن، ہمیں قتل کس نے کیا؟ اور یہ تاریخ یہ گواہ ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ بات ثبت ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو جانے سے روکا۔ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو کہا بھتیجے آپ ایسے لوگوں کی چال میں کیوں آتے ہو جنہوں نے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا، جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حسن کو دھوکہ دیا؟ وہ جو کسی کے باپ کو دھوکہ دے، جو کسی کے بڑے بھائی کو دھوکہ دے، اس کو زہر دے کر مارا۔ کہا وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ لیکن ان کی شہادت اپنی جگہ مسلم اس لیے ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ فساد کی نیت سے نہیں گئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بدع کے ابواب میں لکھتے ہیں کہ ان کا واقعہ ان دنوں میں بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے، یہ ایک بدعی شکل اختیار کر گیا ہے، اس لیے اس واقعے کی بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کسی بغاوت کی شکل میں کسی فساد کے لیے نہیں گئے۔ لوگ اس میں افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں۔ ان کی شہادت اس لیے مسلم ہے اور اتفاقی ہے کہ وہ مظلومانہ شہید ہوئے، جس مقام پر پہنچے کربلا کے مقام پر، اور آخری دن ہے اس میں انہوں نے 3 باتیں پیش کی۔ دشمنوں کو کہا یا تو مجھے واپس جانے دو، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون بہہ جائے، یا میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ سے بہہ جائے۔ مسلمان کا مقابلہ نہیں کرتا، مجھے اسی جگہ جانے دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو مجھے دشمنوں کے کفار کی کسی سرحد کی طرف بھیج دو تاکہ میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کہا اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو تو پھر مجھے میرے چچا زاد بھائی یزید کی طرف دمشق کی طرف بھیجو، میں جانوں اور وہ جانے۔ ان ظالموں نے ایک بھی نہیں مانی، اس لیے ظلماً شہید ہوئے۔ یہاں بھی عبداللہ ابن سبا ان کے سازشیوں کی چال چلی، شہادتیں ہوئیں۔ اگر جغرافیہ پر نظر ڈالی جائے تو کربلا کا جو راستہ ہے یہ دمشق کی طرف جاتا ہے، یہ کوفہ کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ ان کو تو راستے میں اطلاع مل گئی تھی کہ انہوں نے میرے چچا زاد بھائی مسلم اور دیگر ساتھیوں کو شہید کیا ہے۔
حالات پلٹ چکے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص حج کے دوران کسی مکی کو قتل کر دے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ حج پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے لگے یہ لوگ ہیں، انہوں نے میرے نبی کے پھول کو مسلا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، وہ خون نظر نہیں آیا اور مکی کا خون نظر آ رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے بڑھتے ہیں اور بڑی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، بڑی باتیں۔ ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ واقعہ اپنی جگہ، لیکن اس پر ہونے والے اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں قیامت تک، اس میں بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے اور کچھ ایسے نادان لوگوں کا ہاتھ ہے جو سمجھتے نہیں۔ پھر اس کے اندر یہ تعزیے جو قبروں کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، ان کو پوجا جاتا ہے، ان کے آگے رکوع کیا جاتا ہے، ان کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں، گھوڑے کے آگے لوگوں کو جھکایا جاتا ہے۔ وہ بہترین مخلوق انسان گھوڑے کے آگے جھکے، یعنی اس کے آگے اس کو گزارا جاتا ہے۔ پھر اس دن غیر اللہ کے نام پر حلیم پکتی ہے اور یہ باقی چیزیں سبیلیں لگائی جاتی ہیں 10 دن تک۔ وہ 10 دن تک تو حسین رضی اللہ عنہ زندہ رہے، غم تو 10 کے بعد ہونا چاہیے نا، 10 کے بعد ختم، عجیب بات ہے۔ غم 10 کو ہوا، واقعات 10 کو ہوا، 10 کے بعد غم ختم، غم کے بعد غم ختم۔ غم سے پہلے جب حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، اہل بیت زندہ ہیں، اس وقت غم کیا جاتا ہے، اس وقت یہ سارے کام۔ پھر پانی پلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے تو اس دن روزہ رکھا اور میرے نبی نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ اس روزے کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ 1 دن اور 360 دنوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ روزہ، میرے نبی نے روزہ رکھا۔ آپ پھر حسین رضی اللہ عنہ اگر وہ بھوکے اور پیاسے رکھے گئے تو بھوکا اور پیاسا رہا جائے، یہ محبت ہے، نہ کہ خوب کھایا جائے، کھلایا جائے، پلایا جائے۔ یہ کون سے عقل کی بات ہے؟ بہرحال پھر یہ مسئلہ کہ اس دوران یہ جو 10 دن ہیں، 40 دن تک ان لوگوں کو کوسا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو دشنام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس واقعے سے نصف صدی پہلے گزرے ہیں، نصف صدی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا 2 سالہ اور 5 ماہ کا دور، یہ 48 سال پہلے ہے، اس واقعے سے 48 سال لگ بھگ پہلے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور، یہ 38 سال پہلے بنتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا 12 سالہ دور، یہ 25 سال پہلے تقریباً بنتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو خاص کر جو نصف صدی پہلے اس سے گزرے، اس واقعے سے، اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کو دشنام کیا جائے، ان پر تہمت لگائی جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، سازش۔ اس کے ذریعے اسلام کو گرایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص ہے جو دین کا داعی ہے، عالم ہو یا نہ ہو، دین کا داعی ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، قرآن اور حدیث کا کام کرتا ہے، اگر آپ اس کو بدنام کرو گے تو اس کی بدنامی کی وجہ سے دین سے لوگ بھاگیں گے کہ یار یہ دین ہے، یہ شخص۔ تو وہ افراد کہ جن کو رب العالمین نے جن کا انتخاب کیا، رب العالمین نے دلوں کی طرف دیکھا، ان کا انتخاب کیا۔ دل، ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے، ظاہری چیز نہیں، ظاہری اعمال تو ہوتے رہتے ہیں، جو دل میں بیٹھ جائے، وصدقہ العمل۔ ان کے دلوں کا رب نے انتخاب کیا۔ وہ جب ایمان کی بات آئی، رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور رب کہتا ہے حقیقی اور سچے ایمان والے تلاش کرتے ہو، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں الصدیقون والشہداء، تصدیق کرنے والے سچے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے۔ اولئک ھم الفائزون، وہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، وہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ اسلام والے لوگ ہیں۔ وہ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ رضا نہیں ہے، رضا،
یہ ایک عظیم عہدہ ہے، یہ عظیم مزدہ ہے، یہ عظیم صفت ہے جسے اللہ دے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر ایک انعام کرنے والا ہوں۔ جنتی سوچیں گے اور کا انعام کس چیز کا؟ سارا کچھ رب العالمین نے دیا ہے، سارا کیا نعمتیں ہیں رب العالمین نے جو دی ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، انسانی وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیا نعمتیں ہیں جو رب العالمین جنتیوں کو دے گا۔ اللہ ہم سب کو نوازے۔ میں تم پر ایک انعام کرنے والا ہوں خصوصی۔ جنتی حیران ہو جائیں گے یہ کس قسم کا انعام ہے جو ان تمام نعمتوں کے بعد ہے؟ رب العالمین انہیں اپنا دیدار کرائے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر رب العالمین فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ نہیں ہے کسی کو پتہ چل جائے میرا مالک مجھ سے راضی ہے اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ وہ اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش کہ اتنا خوش کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اور یہ رضا جو وہاں اللہ جنتیوں کو سناتا ہے وہ یہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنائی ہے۔ رضا کی بات دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو دیکھنا چاہتا ہو کہ اس سے اللہ راضی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ ان سے راضی اور آپ ناراض، اللہ ان سے خوش آپ ناخوش، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے آپ مذمت بیان کر رہے ہو، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ فوالذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو یہ اس احد پہاڑ جتنا سونا ان کے آدھا کلو یا 10 چٹانک جتنے کھجور یا سونے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تسبوا اصحابی، طبرانی کی حدیث سے آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو اس پر۔ لا تسبوا اصحاب محمد، عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے وہ لوگوں محمد کے صحابہ کو گالیاں مت دو، ان کی مذمت مت بیان کرو۔ کہا مجھے اللہ کی قسم ہے تم میں سے اگر کوئی شخص 40 سال عبادت کرتا رہے تو ان کی 1 ساعت نبی کے ساتھ جو گزری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آدھا گھنٹہ تھوڑا ساتھ میرے نبی کی رفاقت تمہارے 40 سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، 40 سال۔ اور ایک روایت میں ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اگر تم نے عبادت کی ہو۔ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے او لوگوں میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے نبی کے صحابہ کو یہ تو شمع دین کے پروانے ہیں، ان کو گالیاں مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو ان کے نبی کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ عبادت۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا یہ وہ عظیم شخص ہے جس کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا کہ میرے والد نے ان سے مصافحہ کیا تھا، بطور فخر تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے، عظیم آدمی ہے، اللہ اکبر۔ ان سے کسی نے پوچھا معاویہ بہتر ہیں رضی اللہ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز ایک عظیم آدمی گزرا ہے، الخلیفۃ الصاحب جسے دوسرا عمر کہا جاتا ہے، بعض اسے دوسرا ابو بکر کہتے ہیں، 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، وہ عظیم انسان زاہد گزرا ہے، اللہ اکبر۔ اس شخص کے بارے میں کہا یہ بہتر ہے یا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ اللہ اکبر کہنے لگے عبداللہ ابن المبارک نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز مکمل عمر یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو خاک گئی ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ گھوڑا نہیں کہا، گھوڑے کی ناک نہیں کہی، گھوڑے کے ناک کے اندر پہنچنے والی خاک جو میرے نبی کی معیت میں جہاد میں گزری پہنچی گئی، کہا اس تک بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتا۔ تو تم کیا بات کرتے ہو؟ یہ صحابہ کرام ہیں، وہ اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، عظیم لوگ ہیں وہ جن کی اللہ تعریف کرے۔
وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ ان کی مذمت کرے۔ اس لیے اہل السنہ والجماعہ ان کا متفقہ عقیدہ ہے، العقیدۃ الطحاویہ، اس میں انہوں نے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ نقل کیا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، نحبہم ونحب من یحبہم ونبغض من یبغضہم، ہماری صحابہ کرام سے محبت اور ان سے بھی محبت کہ جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان سے بغض کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ وبغضہم، اور ان کے ساتھ بغض کفر و نفاق و طغیان، بعض صورتوں میں کفر ہے اور طغیان اور عصیان تو ہے ہی ہے۔ یہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ، وہ خوشخبری ہے جنت کی، کس کے لیے؟ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے صحابی کہلاتے ہیں۔ میرے نبی نے جنت کی خوشخبری دی طوبیٰ، صرف دیکھنے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے طوبیٰ، ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ کیا عظیم لوگ ہیں، ان کو دیکھنے والا حالت ایمان میں جنتی ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لے صرف نہ حالت ایمان میں، یہ جنتی ہے، جنتی۔ کیا عظیم لوگ ہیں۔ یغزو فئام من الناس، میرے نبی نے فرمایا لوگ جہاد کریں گے، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، فتح نہیں ہوگی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ فتح نہیں ہو رہی ہے، ہر قسم کے اسباب موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، افراد موجود ہیں، تعداد بڑی ہے، فئام من الناس، فتح نہیں مل رہی ہے۔ فتح، جاؤ کسی کو تلاش کرو، اور کسی صحابی کو تلاش کیا جاتا ہے، ایک صحابی لایا جاتا ہے، ایک صحابی، حدیث میں آتا ہے فیفتح لہم، اس ایک صحابی کی برکت، اس ایک صحابی کی عظمت، اس کے تقدیس، اس کی عزت اور اس کے مقام اور شرف کا لحاظ کرتے ہوئے رب العالمین اس کے ذریعے ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو فتح دے گا۔ یہ صحابی ہے، کس کی بات کرتے ہو؟ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ دور چلا جائے گا، دوسرا دور آئے گا، اس دور میں تابعین تبع تابعین کا دور ہوگا، اس میں بھی یہ ہوگا، لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے کافروں کے مقابلے میں، تعداد ہوگی، اسلحہ ساز و سامان موجود ہوگا، پھر فتح نہیں ملے گی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھائی فتح کس طرح حاصل کی جائے۔ لوگ کہیں گے جاؤ اس شخص کو تلاش کرو جس نے کسی صحابی کو دیکھا، تابعی کو لایا جائے گا۔ تابعی یہ ان صحابی کا شاگرد ہے، اس صحابی کے شاگرد ہونے کے ناطے اللہ ان لوگوں کو فتح دے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور دور ایسا آئے گا، شاگرد کے شاگرد کو لایا جائے گا اور رب العالمین فتح دے گا۔ اور یہ لوگ ہیں، یہ ایک آدمی، یہ ہزاروں گنڈیر۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن غصہ ان کا غصہ اس سیل، جس طرح کچرا ہوتا ہے، کچرے کی طرح ہوگے تم لوگ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تمہارے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دے گا اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ جب یہ محبت آئے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، موت تمہیں بری لگے گی، موت کو ناپسند کرو گے اور دنیا کی محبت آ جائے گی۔ دنیا کی یہ محبت نہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہے، سب سے بڑا بت دنیا ہے۔ اس لیے قرآن نے بار بار مذمت کی ہے، میرے نبی نے بار بار کہا ہے لد دنیا اہون عند اللہ من ھذا، یقیناً دنیا یہ جو مردار بکری کا بچہ ہے اس سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس سے دنیا زیادہ ذلیل ہے، یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، اس سے بدبو کیوں اٹھ رہی ہے؟ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ لوگوں کا ذہن تبدیل ہو جائے۔ آپ نے لوگوں کا ذہن تبدیل کرنا چاہا، آپ نے آخرت کی سوچ بنانی چاہیے، اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں آخرت کی سوچ، جس کی سوچ آخرت کی ہو، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی سوچ آخرت ہو جائے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، انعام، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ دل، یہ ہمارے دل بھوکے ہیں، بہت سارا مال موجود ہے، سب کچھ ہو، لیکن دل بھوکا ہے، دل برتا نہیں ہے۔ اور جس کی سوچ دنیا کی سوچ ہو،
جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کو بھوکا کر دیتا ہے، اور آخرت کی سوچ ہو دل غنی، ہر ایک کو نہیں کرتا ہے اس طرح ہے۔ فقر اللہ ختم کرتا ہے، دنیا اس کی طرف آتی ہے وہی راغمہ، دوسری کی طرف آتی ہے دنیا ما قدر لہو، مقصد معنی اس کا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت۔ تو میرے نبی نے لوگوں کا یہ ذہن بنایا، یہ ذہن ان کا بنا، جب بنا دنیا پاس کچھ نہیں ہے، پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں، ہاں کبھی بھوکا کبھی ملا نہیں ملا، لیکن دنیا پر حکمرانی کرنے والے، اور روم اور ایران کے لوگ ان سے ڈرنے والے، یہ عجیب لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، وہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزیت اور فضیلت بیان کی، یہ شمع نبوت کے پروانے ہیں۔ اور پھر ان میں تو بعض ایسے ہیں جو اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کو گالی دی جاتی ہے، ابو بکر صدیق کا کیا قصور ہے؟ میرے نبی کی زندگی میں آپ بیمار ہوئے، 17 نمازیں آپ نے پڑھائی، گھر میں بحث چلی، کہا کس کو آگے کیا جائے، لوگوں نے، عورتوں نے کہا عمر کو، عمر کو۔ اس کا معنی ہے کہ ان کے ذہن میں 2 افراد بڑے تھے۔ ابو سفیان نے بھی احد میں کہا تھا کہ تم میں عمر اور ابو بکر زندہ ہیں کیا؟ گویا کہ یہ بڑے لوگ تھے، کہا عمر کو آگے کیا جائے مصلی پر۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو، انہوں نے کہا عمر۔ میرے نبی نے فرمایا ان کننا لانتن صواحبات یوسف، تم یوسف والیاں ہو، مجھے اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتی ہو انہیں۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی شخص نبی کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا مسجد کی طرف نکلنے والے تمام راستوں کو بند کر دو، تمام دروازے بند کر دو، اللہ مگر ابو بکر والا راستہ وہ نہیں بند کرنا۔ تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں کسی کو اپنا انتہائی خلیل بناتا، آخری درجے والا، ابو بکر کو بناتا۔ عمر، اس کو گالی دی جاتی ہے، وہ عظیم شخص، میرے نبی نے فرمایا جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتے، ملہم آدمی ہے، محدث، جسے الہام کیا جاتا ہے، رب العالمین اس کے دل میں، نبی نہیں ہے لیکن رب العالمین اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اور وہ بات صحیح ہوتی ہے بالکل۔ 5900 مسجدیں اس اللہ کے بندے نے بنائی ہیں، 17,000 یتیموں اور بیواؤں کی اس نے کفالت کی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اس نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ عظیم شخص اتنا پہلے گزرا، اس کا اس واقعے میں کیا قصور ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ عثمان تو وہ شخص ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ان کے دروازے پر چوکیدار مقرر کیا کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ وہ ظالم گھر کے پیچھلی دیوار سے آئے اور شہید ہو گئے، لیکن 40 دن تک اسی جگہ سے ان کو پانی نہیں لینے دیا گیا کہ جس پر انہوں نے خرچہ کیا تھا اور کنواں بنایا تھا۔ اس مسجد جس کی توسیع انہوں نے کی تھی اس میں ان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ میرے نبی نے 2 بیٹیاں اس کو دی، ایک دی وفات پا گئی، دوسری دی، اور 3 ورنہ اور بھی دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا الا استحی، میں اس شخص سے حیا نہ کروں وہ جس سے رب کو حیا آتی ہے۔ کیا عظیم آدمی ہے، اللہ اکبر۔ 8 مرتبہ میرے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی، اور یہ ظالم اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ان کی رب تعریف کرتا ہے۔ عزیزو، یہ صحابہ کرام، یہ خلفائے راشدین، رب العالمین فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ فتح مکہ سے پہلے بعد والے لوگ، یہ بیعت الرضوان میں شریک لوگ، بدر کے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ یہ تو اگر کہیں موجود ہونا رب العالمین ان کے ذریعے سے کایا پلٹ دیتا ہے۔ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے یرموک کے موقع پر اپنے کمانڈر ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہا 60,000 کا لشکر ہے، کہا مجھے 30 آدمی دو، خالص عرب، خالص مسلمان صحابہ، کہا میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ ابو عبیدہ نے کہا یہ تو ظلم ہے، 30 آدمیوں کو 60,000 سے لڑا رہے ہو، کہا میں لڑاؤں گا اور تم دیکھو گے، کہا نہیں یہ ظلم ہے، کہا تمہیں 60 دے دیتا ہوں، چلو 60 کا 60,000 کا مقابلہ ہوا، رب العالمین نے فتح دی۔ وہ صحابہ کرام ہیں،
رب العالمین نے اسی لیے تو ان کی تعریف کی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے اپنے بچے قربان کیے، شہادتیں دی، اور یہ سارے کے سارے دیکھو یہ احد کا دن ہے، 70 شہادتیں، ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جسم کٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہاں 70 قرہ گئے، شہید ہوئے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے، اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان کی محبت بٹھائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔